کہ یہ وہ دن ہے کہ کہتے ہیں کہ امام سید سجاد امام زین العابدین اپنے گھر میں ناشتہ کر رہے تھے اور امام کے ساتھ چند اصحاب تشریف فرما تھے۔ 67 ہجری 9 ربیع الاول کی یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، امام نے ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہونے پہ امام نے ناشتے کو منقطع کیا، اور جب جا کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ قاصد مختار ثقفی تھا، اور کہا کہ اس شخص کے ہاتھ میں 2 چیزیں تھیں، اور جب امام نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا کہ مختار نے آپ کے لیے ایک خط بھیجا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ کہا جب امام نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا تھا مختار ثقفی نے کہ امام میں نے اہل بیت کے، میں نے شہداء کربلا کے، میں نے آپ کے گھرانے کے قاتلوں کے جتنا زیادہ جس انداز سے بھی بدلہ لے سکا بہترین بھرپور انداز سے اپنی جانب سے کوشش کر کے ان کو مارنے کی کوشش کی، ان سے بدلہ قتل حسین کا لینے کی کوشش کی، اور اپنی اس کاوش کے بعد ان کے سروں کو آپ کے پاس تحفتاً بھیجا ہے۔ کہا کہ جیسے ہی امام نے یہ خط دیکھا اور ان سروں پہ ایک نگاہ ڈالی تو 5 سر 9 ربیع الاول کے دن امام کے پاس آئے، جن میں کہا جاتا ہے کہ عمر سعد کا سر، ابن نمیر کا سر تھا، شمر کا سر تھا، خولی کا سر تھا، اور کہتے ہیں کہ جب امام نے ان سروں کو دیکھا، عمر سعد کے سر کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ امام نے اپنے آپ کو سجدہ شکر میں گرا دیا، اور جس وقت امام نے سجدہ شکر کیا تو یوں تو یہ سید الساجدین ہیں، یوں تو یہ زین العابدین ہیں، ان کے لیے سجدہ شکر کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ دن رات سجدہ خالق میں گرے رہتے ہیں، لیکن آج کے سجدے میں امام نے کچھ مختلف انداز سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے الفاظ ادا کیے، اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس انداز سے میری دعا کو پورا کیا۔ کہا اصحاب نے پوچھا امام اس کا کیا مطلب ہے؟ ان جملوں کو دہرانا فرا باجی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم 9 ربیع الاول مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ناواقف ہیں کہ اس خوشی کے دن کا مقصد کیا ہے، خوشی کس بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے یہ جملہ فرمایا، کہا کہ میں خوش اس لیے ہوں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس وقت میرے بابا کا سر ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا تو کہا کہ وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا، ناشتہ کر رہا تھا، اور کہا کہ اس نے ایک مرتبہ حقارت سے میرے بابا کے سر کو دیکھ کے کہا کہ ابھی ان کو ہٹا دو، میں پہلے ناشتہ کروں گا۔ تو کہا میں نے اس وقت طلب کے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے بھی ایک دن ان سروں کو دیکھنا نصیب ہو، اور کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس وقت کھا رہا ہوں، میں بھی خدا کا رزق کھا رہا ہوں، اور میرے سامنے یہ سر آئے ہیں، اور اللہ نے اس طرح میری دعا کو پورا کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ امام نے اس وقت کہتے ہیں کہ اندر جا کے اپنے گھر کے اندر جتنی بھی امام کے گھر کے اندر خواتین تھی، امام نے ان کو حکم دیا امام وقت ہونے کی حیثیت سے کہ سب آج اپنے بالوں کو کنگھا کریں گے۔ کربلا کے بعد سے، واقعہ کربلا کے بعد سے سوچئے جس گھر میں ایک دن میں 72 جنازے اٹھے ہوں، اس گھر میں کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بنائے یا سوارے، لیکن اس دن امام نے کہا کہ آج سب اپنے بالوں کو سواریں، آج سب اچھا لباس زیب تن کریں، اور آج کا دن ہم خوشی و مسرت کا دن منائیں گے۔ تو امام کے گھرانے نے خوشی منائی۔